اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کوئی آپ کے حضور آپ کی تعریف کرتا تو آپ یوں فرماتے کہ اے میرے خدا، تو میری حالت سے مجھ سے زیادہ واقف ہے اور مجھے اپنے نفس کی حالت ان سے زیادہ معلوم ہے۔ اے اللہ، جیسا کہ ان لوگوں کا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے اچھا کر دے، اور جو میرے عیب انہیں معلوم نہیں وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے دامن آفو میں چھپا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 اور کچھ شاخیں ہیں، اس کا افضل ترین حصہ اللہ کی حدانیت کا اقرار کرنا، کم ترین حصہ رستے سے تکلیف وہ چیز کو دور کرنا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ پوچھا گیا جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پہ رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ اگر کوئی شخص سلام کہے بغیر کوئی بات کرے تو اس کا جواب نہ دو، پہلے سلام اور پھر بات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر شاک نہ گزرتا تو میں حکم دیتا کہ ہر نماز وضو کے وقت مسواک کیا کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ وضو کرتے ہو، اپنی آنکھیں کھلی رکھا کرو، ہو سکتا ہے کہ اسی طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنی پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت افسوس اس کا ہوگا جو اپنے وضو کو کسی غیر کی جلدی پر دیکھے گا۔ اگر دنیا میں صرف سکون ہوتا تو لوگ اللہ کو بھول جاتے۔ سکون تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کی رضا میں اپنی رضا سمجھتے ہیں۔ اے پیغمبر، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر اس بات کی قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں شخص کی مغفرت نہیں کروں گا؟ بے شک میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے اعمال برابر کر دیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو سلامت رہنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ خاموش رہنے کو لازم پکڑ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جھک جانا یعنی عاجزی اختیار کرنے سے تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کے گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن لیتا۔ رکتے ہیں وہی جا کے قدم اہل نظر کے، اس کوچے سے آگے نہ زماں ہے نہ زمیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔
انسان نے کہا کاش میں فرشتہ ہوتا، فرشتے نے کہا کاش میں انسان ہوتا۔ دونوں سے پوچھا گیا یہ کیسی کوشش ہے؟ انسان نے کہا اگر میں فرشتہ ہوتا تو گناہوں سے پاک ہوتا۔ تو فرشتے نے کہا اگر میں انسان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوتا۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زوال آفتاب کے وقت آسمانوں کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور جوش قسمت ہے وہ شخص جس کا کوئی عمل صلاح اس وقت آسمان کی طرف بلند ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے خامند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو اس کے لیے آگ عیب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کائنات میں اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے منصفانہ طور پر ایمانداری سے حکومت کی ہے تو وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اچھی طرح وضو کرے تو پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا، اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اعزاز اور عجیب انعام کرم جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور آنکھوں نے نہ دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کی نامہ اعمال میں 2 چیزیں کثرت سے ملیں، ایک درود پاک اور دوسرا استغفر اللہ، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدیر اور توجہ شامل ہوتی ہے، اس لیے درود پاک پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف اور روشن اور ہمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے کہ درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ مومن کا جی کبھی بھی غیر کی باتوں سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کرتے وقت ہوتی ہے اور دوسری اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں غیر کے سوا کچھ نہ کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جتنا ہاتھ میں چنگاڑی پکڑنا۔ اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، اور یہی کرم کافی ہے اللہ کا کہ اس نے مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان عمر کے سائے سے دور بھاگتا ہے۔
तुम खुद को पाक मत कहो, तुम में से नेक आदमियों को अल्लाह जानता है। लोगों पर आसानी करो, सख्ती ना करो, और खुशी की बातें सुनाओ, नफरत ना डालो। जन्नत के सुल्तान हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह बोलते कुरान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माना कि मोमन की पहचान है कलमा पर कलमे की पहचान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ते उसके मुंह से निकलने वाली बदबू की वजह से उससे दूर हो जाते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरतुल बकरा की 2 आखिरी आयत रात में पढ़ ली, वो उसकी हर आफत से बचाने के लिए काफ़ी हो जाएगी। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जिनके अमाल तहामा पहाड़ जितने होंगे, मगर उन्हें दोज़ख भेज दिया जाएगा, और नमाजी भी होंगे, रोज़ेदार भी होंगे, और तहज्जुद गुजार भी होंगे, मगर दुनिया और माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला गुनाह को गुनाह से नहीं मिटाता, बल्कि वो गुनाह को अच्छाई और नेकी से मिटाता है। आलूदगी से कभी आलूदगी दूर नहीं होती। नज़र का लगना हक है। अगर कोई चीज़ तकदीर पर साबकत ले जाने वाली होती तो वो नज़र आती। 2 नेमतें ऐसी हैं कि इनके बारे में कसरत से लोग टूटे हुए रहते हैं, यानी उनसे काम नहीं लेते जिससे दीनी नफ़ा हो। एक सेहत, दूसरी बेफिक्री। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और वो शख्स जो किसी यतीम की परवरिश करता है जन्नत में इस तरह करीब करीब होंगे। दस्त मुबारक की 2 उंगलियां मिलाकर इशारा किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुम्मे का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा इस दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद पाक भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा अमल अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है? इरशाद फरमाया, वक्त पर नमाज पढ़ना। फरमाने मुस्तफ़ा, सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो, क्योंकि मुसीबत सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ाती। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा फ़र्ज के साथ नफल इबादती करके मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। अल्लाह जिसके साथ खैर भलाई करना चाहता है उसे बीमारी की तकलीफ और दगेर मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला माँ बाप को सताने का गुनाह नहीं बख्शेगा। शादीशुदा औरत पर तमाम लोगों में से सबसे ज्यादा हक उस शोहर का है और मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा इंसान का रिज़्क उसकी मौत से भी ज्यादा शिद्दत से तलाश करता है। आदमी का अपना माल वही है जो उसने आगे भेजा, और उसके वारस का माल वो है जो उसे पीछे रह गया। वो निकाह सबसे ज्यादा बाबरकत है जिसमें अखराजात कम हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की नस्लें बेटों से चलती हैं, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से चलेगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से बड़ी उम्र की औरत हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी उम्र से छोटी उम्र की लड़की हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी करके अपनी उम्मत को पैगाम दिया कि शादी में उम्र का ये छोटे बड़े का होने का कोई तल्लक नहीं, बात सिर्फ मोहब्बत, प्यार, इज्जत देने और निभाने की है। इसलिए किसी का मजाक उड़ाने से पहले हमें अपने नबी की सीरत को देख लेना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गरम खाना ठंडा कर लिया करो, क्योंकि गरम खाने से बरकत नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाया है। खड़े होकर पानी पीना मैदे को नुकसान पहुंचाता है।
اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کر لو، کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ کر لے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا ایسی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم سے برا سلوک کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی جانور کے منہ پر مت مارو، کیونکہ وہ اپنے منہ سے حمد خدا اور اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کی کمزوریوں کی تلاش میں نہ رہا کرو اور جاسوس کی طرح کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ تیرے گناہ کے لیے یہ کافی ہے کہ تو ہمیشہ جھگڑتا رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کے لیے یہ بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد لڑکی ہو۔ جس شخص کی بیٹیاں ہوئی اسے برا مت سمجھو، کیونکہ میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ جب کوئی لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو زمین پر بیٹی پیدا کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات مت کرو، کیونکہ اس سے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ بہت جلد قبول ہونے والی دعا یہ ہے کہ انسان کسی غیر موجود کے لیے غائبانہ دعا کرے۔ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی، اور عمر میں نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اتارنے سے منع فرمایا ہے، وہ مومن کا نور ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا وہ آدمی ہے کہ جو درخوں والا ہے، کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکراتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اور حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمانوں و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری میری اہل بیت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر موت کے وقت کوئی شخص اسے پڑھ لے، اس کی روح راحت کے ساتھ اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ وہ کلمہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیکی کر کے خوش ہو اور برائی کر کے پریشان ہو وہ مومن ہے۔ بڑی عمر والوں کے پاس بیٹھا کرو، عالموں سے سوال کیا کرو اور دانش مندوں سے ملا کرو۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ غیر اور بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلد سزا دیتا ہے
اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں ایک شخص کے ہاتھ میں زخم ہو گیا اور اسے اس کی بڑی تکلیف تھی۔ آخر اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا اور اسی سے وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندے نے خود میرے پاس آنے میں جلدی کی، اس لیے میں نے اس پہ جنت کو اس پر حرام کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میزان میں جو چیز سب سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہے، اور جس میں حسن اخلاق ہو اس کا درجہ روزے دار اور نماز پڑھنے والوں کے برابر ہے۔ جو نبی کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو، وہی گفتگو ہو، وہی سادگی ہو، وہی عاجزی ہو۔ جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسان کو ملتا ہے وہ 60 برس کے نفل عبادت سے بہتر ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، روپیہ ان کا دین ہوگا۔ وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا نہ جائے گا۔ جو ہم کو جزا ملے گی محمد سے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان کسی تکلیف میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھاڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، کچھ پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوگی۔ جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے۔ کیا تم میں سے کوئی رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، تہائی قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ اخلاص 1 تہائی قرآن کے برابر ہے۔ نیک بننے کے لیے ایسا ہی کوشش کرو، حسین بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تم جو گالی غصے میں مذاق میں دیتے ہو وہ تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا کہ یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔